بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ یہ ماہ مبارک رمضان المبارک کا یہ عظیم مہینہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا۔ اس ماہ مبارک میں دنیا کے کونے کونے میں ہر انسان خوشی مناتا ہے اور خوشی منانے کا سب کا انداز بڑا مختلف ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ جمع ہوتے ہیں، کچھ لوگ غریبوں کو افطار کراتے ہیں، کچھ لوگ غریبوں کو راشن پہنچاتے ہیں، کچھ لوگ دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ سب کا انداز اس ماہ مبارک کو سیلیبریٹ کرنے کا بڑا مختلف ہوتا ہے۔ بالکل اسی موقع کے حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آتا ہے تو اللہ لوگوں کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے، لوگوں کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے، ان کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں کہ پوری سال ہمیں جو نعمتیں میسر نہیں آتیں، جب رمضان المبارک کا ماہ مبارک آتا ہے تو وہ نعمتیں الحمدللہ ہمیں ہر دن حاصل ہوتی ہیں جو پوری سال کبھی کبھی ہمیں میسر نہیں آتیں، چونکہ اللہ اس ماہ مبارک میں ہر ایمان والے کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ لیکن وہیں ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں، وہیں بے شمار ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بے شمار لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے دسترخوان آج بہت مختصر ہیں اس ماہ مبارک میں، جو پریشانیوں کی زندگی گزار رہے ہیں، جن کے دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے نہیں ہیں، جن کے دسترخوان پر طرح طرح کی افطار کرنے کی چیزیں نہیں ہیں۔ میں ان سے کہوں گا آپ کو ہرگز مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا میں ہم جانتے ہیں دنیا میں مالدار لوگوں کی تعداد کم ہے بالمقابل غریبوں کے، غریب زیادہ ہیں، مالدار کم ہیں۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، جو ایک غریبی کا دور ہے انسان کی زندگی میں، کئی بار اس ماہ مبارک میں ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان پورے دن روزہ رکھتا ہے اور شام کو جب وہ اپنے دسترخوان پر اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھتا ہے، تب اس کے دسترخوان پر اگر افطار کے لیے وہ نعمتیں میسر نہ ہوں، وہ چیزیں میسر نہ ہوں جنہیں وہ بازار میں، مارکیٹ میں دیکھتا ہے، تو ایسی صورت میں کہیں نہ کہیں اس انسان کے دل پر تھوڑی سی چوٹ لگتی ہے، اس کی زبان پر کبھی بارگاہ الہی میں شکوے کے جملے آ جاتے ہیں، اے اللہ مجھے بھی تو یہ دولت عطا فرما، آخر میرے گھر میں ہی پریشانی کیوں ہے؟ یہ شکوے والے جملے جو انسان کی زبان پر آتے ہیں، میں کہوں گا یاد رکھیے رمضان المبارک کا یہ ماہ مبارک عبادت کا مہینہ ہے، شکایت کا مہینہ نہیں ہے۔ یہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ شکایت کا مہینہ نہیں ہے۔ آپ کو اللہ کی بارگاہ میں شکایت نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ کو عبادت کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا آپ سے تو اللہ جو بہتر سمجھے گا آپ کے لیے وہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے وجود میں ایک عجیب سا لالچ ہے، یہ انسان ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس انسان کو اگر سونے کی 2 وادیاں مل جائیں تو وہ اس پر راضی نہیں ہوگا، اس پر قناعت نہیں کرے گا، اس پر صبر نہیں کرے گا، شکر نہیں کرے گا، بلکہ وہ یہ تمنا کرتا ہے 2 ہیں تو یہ 3 کیسے ہوں۔ حالانکہ اس کے لیے کامیابی اس بات میں تھی کہ یہ اس پر راضی ہو جاتا، اللہ کا شکر ادا کر لیتا تو اللہ اس مال میں اور اضافہ کر دیتا، لیکن نہیں، اس نے شکر ادا نہیں کیا بلکہ وہ اس لالچ میں لگ گیا کہ اور مل جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے پیٹ کو دنیا کی کوئی دولت نہیں بھر سکتی سوائے قبر کی مٹی کے۔ انسان جب انتقال کر جائے گا تو صرف قبر کی مٹی ہے جو انسان کے پیٹ کو بھر سکتی ہے، ورنہ دنیا کی کوئی دولت، دنیا کا کوئی مال، دنیا کا کوئی عہدہ، دنیا کا کوئی منصب اس کے پیٹ کو نہیں بھر سکتا۔ کچھ ملتا ہے پھر وہ تمنا کرتا ہے، پھر کچھ ملتا ہے پھر وہ تمنا کرتا ہے، جیسے جیسے ملتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کی تمنائیں، اس کی امیدیں بڑھتی جاتی ہیں، بجائے اس کے کہ وہ صابر رہے اور وہ شاکر رہے۔ آج بے شمار لوگ ایسے ہیں رمضان المبارک کے اس ماہ مبارک میں
جن کے دسترخوان بہت مختصر ہیں، جن کے گھروں میں وہ انتظامات نہیں ہیں جو دیگر لوگوں کے گھروں میں ہیں، پر میں ان سے کہوں گا آپ ہرگز پریشان نہ ہوں۔ قناعت کا مزاج اسلام نے دیا ہے ہمیں ہمارے رسول نے قناعت سکھائی ہے، ہمیں ہمارے رسول نے صبر سکھایا ہے، ہمیں ہمارے رسول نے صبر کے ساتھ شکر سکھایا ہے۔ قناعت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے جو آپ کو عطا فرمایا ہے اس پر راضی رہنا، اسی کو قناعت کہا جاتا ہے۔ اللہ نے آپ کو جو عطا فرمایا ہے، جو آپ کے حق میں بہتر ہے، جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے اس پر راضی رہیں، اسی کو قناعت کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے اگر آپ اس پر راضی نہیں ہیں تو یقین جانیے آپ کی زندگی سے سارا سکون ختم ہو جائے گا، آپ کی زندگی سے سارا خوشی کا ماحول ختم ہو جائے گا، آپ کی زندگی سے سارا سرور ختم ہو جائے گا۔ آپ لگاتار اسی کوشش میں رہیں گے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہاں سے مل جائے، اس کے پاس اتنا کیوں ہے، اس کے پاس اتنا زیادہ کیوں ہے، اس کے پاس اتنا کیوں ہے۔ آپ اسی سب میں لگے رہیں گے اور جو شکر کرنے کا موقع ہے وہ آپ ضائع کر دیں گے۔ آپ کی اپنی زندگی سے سکون ختم ہو جائے گا، آپ کی اپنی زندگی سے مزہ ختم ہو جائے گا، آپ کی اپنی زندگی کے اندر جو سرور ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے میرے رسول نے فرمایا جو اللہ نے عطا فرمایا ہے اس پر راضی ہو جاؤ۔ قناعت اسی کا نام ہے۔ اللہ نے جو عطا فرمایا ہے، جو دیا ہے اس پر راضی رہیں، اس پر صابر رہیں، شاکر رہیں، یہی اللہ کی مرضی سمجھیں آپ کے لیے، یہی آپ کے سکون کا ذریعہ ہے۔ آپ اس پر راضی ہو جائیں گے کہ نہیں اللہ نے جو میرے حق میں بہتر فرمایا وہ مجھے عطا فرمایا، آپ یہ والا مزاج پیدا کر لیں گے تو یاد رکھیے گا آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اپنے سے اوپر والے کی طرف مت دیکھو، اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھو۔ اوپر والے کی طرف دیکھو گے تو تم کبھی شکر ادا نہیں کر پاؤ گے، اور نیچے والے کی طرف دیکھو گے تو تم شکر گزار بندے بن جاؤ گے۔ مثال کے طور پر کسی ایک شخص کے پاس 1 کروڑ روپے ہیں اور آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں، تو آپ 1 لاکھ کے مالک ہوتے ہوئے جب 1 کروڑ والے کی طرف دیکھو گے تو یقیناً لگاتار آپ کے دل میں یہی خیال آئے گا میرے پاس تو بہت کم ہے، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، اس کے پاس دیکھو، اس کی گاڑی دیکھو، اس کا بنگلہ دیکھو، بینک بیلنس دیکھو، اس کی عزت دیکھو، اس کا منصب دیکھو۔ آپ دوسرے کے بارے میں غور و فکر کرتے رہیں گے اور آپ کو جو اللہ نے 1 لاکھ روپے عطا فرمائے ہیں آپ اس پر اللہ کا شکر ادا نہیں کر پائیں گے۔ اسی لیے میرے رسول نے فرمایا اپنے سے اوپر والے کو نہیں، اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اس لیے کہ جب نیچے والے کو دیکھو گے تو اللہ کا شکر ادا کرو گے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے میرے پاس 1 لاکھ تو ہیں، کوئی وہ ہے کہ جس کے پاس 10,000 روپے بھی موجود نہیں ہیں۔ آپ شکر گزار بندے بنو گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صابر بھی بنو، شاکر بھی بنو، صبر بھی کرو، اللہ کا شکر ادا بھی کرو۔ بالخصوص یہ ماہ مبارک ہے، اس ماہ مبارک میں تمام ایمان والوں سے جہاں جہاں تک میرا یہ میسیج پہنچے ان سے گزارش کروں گا خبردار خبردار کبھی اپنی زبان پر شکوہ مت لائیے، نہ اس دولت کا، نہ اس مال کا، نہ رمضان کے اندر افطاری کا، نہ سحری کا، نہ لمبے دسترخوان کا، نہ طرح طرح کی ان نعمتوں کا، نہ طرح طرح کے کھانوں کے دسترخوان پر سجے ہونے کا۔ ان تمام چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ دنیا ہے، یہ دنیا کی چیزیں ہیں، یہ عنقریب مٹنے والی ہیں۔ یہ دولت، یہ شہرت، یہ مال، یہ بنگلے، یہ حویلی، یہ زمین، یہ بلڈنگ، یہ پراپرٹی، یہ تمام چیزیں مٹنے والی ہیں۔ قرآن نے کہا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یہ ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں، باقی رہنے والی صرف اللہ کی ذات ہے، صرف اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے، ورنہ دنیا کی ساری چیزیں مٹ جائیں گی۔ آپ کو لالچ نہیں کرنا ہے، آپ کو غمزدہ نہیں ہونا ہے دوسرے کی دولت دیکھ کر۔ آپ کو دال روٹی اگر میسر ہے تو اس کو اللہ کی نعمت سمجھ کر عزت کے ساتھ تناول کیجئے۔ گری نظر سے مت دیکھیے اس دال روٹی کو، بری نظر سے مت دیکھیے اس دال روٹی کو، یہ اللہ کی نعمت ہے، بہت عظیم نعمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا گھر میں ایک روٹی کا لقمہ زمین پر پڑا ہوا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اور آپ کی ماں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا عائشہ قدر کرو اس روٹی کے ٹکڑے کی، قدر کرو اس کی، اٹھاؤ قدر کرو، عزت کی جگہ پہ رکھو، اس لیے یہ وہ عظیم نعمت ہے جب کسی قوم سے ایک بار روٹھ کے چلی جاتی ہے تو دوبارہ اسے میسر نہیں آتی ہے۔
اللہ نے جو آپ کو دیا ہے اس پر راضی رہیں، قناعت اسی کا نام ہے، جو ملا ہے اس پر راضی رہنا، اسی کو قناعت کہتے ہیں۔ اس لیے کہ جو آپ کو نہیں ملا آپ دوسروں کو دیکھ کے سوچتے رہیں گے، غور و فکر کرتے رہیں گے، تو نہ تو آپ شکر گزار بندے بن پائیں گے، اور جو آپ کی زندگی میں سکون ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو آپ کی زندگی میں سرور ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو آپ کی زندگی میں امن چین کا ماحول ہے آپ کے گھر میں وہ ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے میرے رسول نے فرمایا جو ملا ہے اس پر راضی رہیں، جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی رہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے غریبو کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو، اے غریبو کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جاؤ گے، اس لیے کہ تمہارے پاس مال کم ہے، دولت کم ہے، دنیا میں جس کو جتنا زیادہ دیا جائے گا حساب بھی اس کا اتنا ہی زیادہ لیا جائے گا، تمہارے پاس معمولی سا ہے، تمہارے پاس چند چیزیں ہیں، یہ دنیا کی مختصر سی زندگی ہے، سفر میں ہیں آپ، یہ سفر ہے آپ کی زندگی کا، پلک جھپکنے کے بعد، روح نکل جانے کے بعد میں جب اصل زندگی آپ کی شروع ہوگی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب غریبوں کو قیامت کے دن بدلہ ملے گا تو دنیا کا ہر غریب یہ تمنا کرے گا، ہر محتاج یہ تمنا کرے گا کاش میں اور زیادہ دنیا میں پریشانی کی زندگی گزار لیتا تاکہ آج میرا اور زیادہ فائدہ ہو جاتا۔ پریشان نہ ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ملا ہے، جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، اللہ نے جو آپ پر جو ہے عطا فرمایا ہے آپ کو، اس پر راضی رہیں، اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں کہ اللہ نے جو آپ کو دیا ہے اس پر خوش رہیں اور شکر گزار بندے بنتے رہیں۔ آج المیہ یہ ہے، بے شمار لوگ مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے ملتے ہیں، آپ ان کی خیریت پوچھ لیجئے، جب آپ ان کی خیریت پوچھیں گے کیسے ہیں آپ کی طبیعت کیسی ہے، کاروبار کیسا ہے، سلام و کلام کے بعد بے شمار لوگ ایسے ہیں ان کی زبان پر شکر کا ایک جملہ نہیں آئے گا الحمدللہ، اللہ کا فضل ہر اعتبار سے اللہ جس حال میں رکھے، نہیں یہ جملہ نہیں آئے گا، بلکہ شکایتوں کی ایک لمبی فہرست ان کی زبان پر ہوگی، کیا کریں بیماری نے گھیرا ہوا ہے، کاروبار ہی نہیں چلتا، برکت نہیں ہو رہی ہے، بڑے حالات خراب ہیں، بس ایک ایک روپے کو پریشان ہے، بڑی زندگی دشوار ہے۔ یہ سارے جملے شکایتوں کی جو لسٹ انہوں نے تیار کر کے رکھی ہے، دراصل ان کے کاروبار کی بربادی کے لیے ان کی یہ شکایت کافی ہے، اس لیے کہ قرآن کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان ہے لئن شکرتم لازیدنکم، شکر گزار بنو گے تو میں تمہاری دولت میں اضافہ کر دوں گا، تم شکر تو کرو، اور اگر تم شکر نہیں کرو گے، ناشکرے بنو گے تو تمہیں محروم کر دیا جائے گا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں، ہم شکر گزار نہیں بن رہے، ہم ناشکری کرتے چلے جا رہے ہیں ہر چیز کی۔ اس لیے پریشان مت ہوئیے، اللہ نے جو آپ کو عطا فرمایا اس ماہ مبارک میں آپ کے دسترخوان پر جو بھی ہے خوشی سے اس کو کھائیے، دال روٹی ہے تو اس کو عزت کے ساتھ کھائیے، بہت ساری طرح طرح کی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، اس کو عزت اور احترام کے ساتھ کھائیے، اور ہر حال میں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس پر راضی رہیں۔ کسی کی دولت کو دیکھ کر آپ کو حسد نہیں کرنا ہے، کسی کے مال کو دیکھ کر آپ کو جلنا نہیں ہے، کسی کے پاور اور منصب کو دیکھ کر اپنے دل میں اس سے کینہ نہیں رکھنا ہے، بلکہ آپ کو اس سے محبت بھی کرنی ہے۔ ایمان کا تقاضا یہی ہے، ایک مسلمان کی دینی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ حسد سے بچے، حسد کرنا حرام ہے، کسی مسلمان سے کینہ رکھنا یہ ناجائز گناہ کا کام ہے۔ آپ کو اللہ نے جو دیا ہے اس پر صابر بھی رہیں، شاکر بھی رہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو مجھے تمہاری غریبی سے ڈر نہیں ہے، مجھے تمہاری غریبی سے ڈر نہیں ہے کہ آج تم بھوکے اور پیاسے ہو، مجھے ڈر تو اس زمانے سے ہے جب دنیا کے خزانے تمہارے اوپر کھول دیے جائیں گے، تم غافل ہو جاؤ گے، تم ناشکرے بن جاؤ گے۔ آج یہ وہی دور ہے، آج یہ وہی دور ہے، لوگوں کی زبان پر شکوے ہیں، شکایتیں ہیں، اللہ کا شکر نہیں ہے، صبر نہیں ہے۔ ذرا غور کیجئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اس کے ساتھ دو چیزیں ہمیشہ جوان رہتی ہیں، ایک لالچ اور دوسرا دنیا کی دولت کا حرص، ہمیشہ اس کے اندر یہ دو چیزیں جوان رہتی ہیں۔ بچیے ان چیزوں سے، اس لیے کہ اگر ان چیزوں کی تلاش و جستجو میں رہیں گے تو کبھی شکر گزار بندے نہیں بن پائیں گے۔ اللہ سے مانگیے، اللہ سے دعا کریں، آپ اس انداز میں دعا کریں اے اللہ میری جائز ضرورتوں کو اپنے کرم سے پورا فرما، ایسی چیزیں مجھے عطا فرما جو میرے حق میں بہتر ہوں، لیکن آج کی تاریخ میں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے اس پر آپ راضی ہو جائیں، اس پر خوش ہو جائیں، آپ اس کو عزت کے ساتھ دیکھیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ عطا فرمایا۔ جب پریشانی کا دور آپ کی زندگی میں آ جائے، آج آپ پریشان ہیں رمضان کے اس مبارک
مبارک موقع پر آپ کا دسترخوان بہت مختصر ہے، دنیا کی بہت زیادہ نعمتوں کے انبار نہیں ہیں آپ کے دسترخوان پر، آپ کی فیملی کے سامنے بہت سادہ زندگی گزار رہے ہیں آپ رمضان المبارک کے اس مبارک موقع پر۔ پریشان مت ہوئیے، ذرا غور کیجئے، یہ رمضان میرے رسول کے دور میں بھی آیا تھا، یہی رمضان کتنی بار صحابہ اکرام کی زندگی میں بھی آیا، مگر صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھیے، سحری بھی ان کی کھجور اور پانی سے ہوتی تھی، افطار بھی ان کا کھجور اور پانی سے ہوتا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ ذرا غور کیجئے، افطار بھی میرے رسول کا پانی سے اور کھجور سے، اور کئی بار ایسا بھی رہا کہ وہاں نہ پانی میسر تھا نہ کھجور میسر تھا۔ ہماری ماں اور بہنیں آج بڑا پریشان ہو جاتی ہیں، گھر میں تھوڑی سی پریشانی ہے، تھوڑی سی تنگی ہے، ان کی زبان پر شکوے آ جاتے ہیں، طرح طرح کے ایسے جملے بھی آج ہماری بے شمار مائیں اور بہنیں بول جاتی ہیں جو شریعت کی نظر میں کفریہ جملے ہیں۔ کتنی مائیں کہہ دیتی ہیں اللہ تعالیٰ تو ہماری طرف دیکھتے ہی نہیں ہے، معاذ اللہ رب العالمین، اللہ نے تو اپنا چہرہ ہماری طرف سے پھیر لیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کتنی مائیں اور بہنیں اس طرح کی، کتنے ہمارے اسلامی بھائی ہیں جو کہتے ہیں اللہ نے تو اپنی نظروں کو ہماری طرف سے بند کر لیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ نافرمانی ہے، یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے، یہ کفریہ جملے ہیں، بچیے ان چیزوں سے۔ میری ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا، جب پریشانی کا دور آپ کی زندگی میں ہو تو خاتون جنت کی زندگی کو ضرور یاد کیجیے۔ خاتون جنت کی زندگی دیکھیے، رسول اللہ کی بیٹی ہیں مگر اپنے ہاتھ سے چکی چلاتی ہیں۔ روزہ خاتون جنت میں نے بھی رکھا ہے، جو کی سوکھی روٹی ہے، پانی موجود ہے پیالے میں، مٹی کے برتن میں پانی موجود ہے، اس سے روزہ رکھا ہے رسول اللہ کی بیٹی نے، اور جب دروازے پر کوئی مانگنے والا آیا تو اس کو اٹھا کر اس غریب تک پہنچا دیا تاکہ وہ مانگنے والا سائل ہمارے دروازے سے خالی نہ جائے۔ یہ ہے زندگی ہمارے رسول کی اور ہمارے رسول کی بیٹی کی، یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، آئیڈیل ہے۔ رسول کا سونا جاگنا دیکھو، رسول کے پیٹ سے بندھے ہوئے پتھر دیکھو، جب یہ ساری چیزیں تم دیکھ لو گے تو تم ناشکرے نہیں بنو گے بلکہ اللہ کے شکر گزار بندے بنو گے۔ اسی لیے قناعت کا مزاج پیدا کیجئے، قناعت کی عادت ڈالیے۔ قناعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے اس پر راضی ہو جائیے، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائیے، جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس پر خوش رہیے، خوشی کے ساتھ زندگی گزاریے، صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ، اس لیے کہ جب اللہ کی تقسیم پر آپ راضی ہو جائیں گے، صبر کرنے کے موقع پر صبر بھی کریں گے، شکر کرنے کی جگہ پر شکر کریں گے، تو یقین جانیے گا اللہ علام الغیوب ہے، اس نے آپ کو پیدا فرمایا، وہ آپ کے حال سے غافل نہیں ہے، اس کو آپ کا حال معلوم ہے۔ آپ کے صبر سے اور آپ کے شکر سے خوش ہو کر انشاءاللہ وہ آپ کی تمام تر جائز مرادوں کو پورا فرما دے گا۔